یہ جو مظاہرین ہیں جو پلانٹڈ ہیں ان کے مظاہرات رات کو ہوتے ہیں اور رات کو یہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جلاتے ہیں. اب ایران کا کون سا شیعہ جو مزارات ہیں یا مسجدیں ہیں ان کو جا کر بے حکومتی کرے گا اور ان کو توڑ پھوڑ کرے گا. کوئی بھی شیعہ اب وہ کتنا بھی لبرل کیوں نہ ہو جائے، لوگ مہنگائی سے ضرور ہیں، سینکشنز کی وجہ سے وہ امریکہ بالادستی نہیں چاہتے. سینکشن جو ہے یہ امریکہ ہمیشہ اسی مقصد کے لیے لگاتا ہے، جہاں پر بھی چاہتا ہے کہ وہاں لوگ مجبور ہو جائیں، معاشی طور پر اتنے بدحال ہو جائیں کہ اپنی حکومت چینج کرنے کے کھڑے ہو جائیں. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز. ناظرین، اس وقت ہمارے خطے میں ایک بار پھر جو ہے وہ نئی جنگ کی جو ہے شادیانے بجائے جا رہے ہیں. خاص طور پر پاکستان میں کچھ لبرلز اور کچھ این جی اوز اور کچھ جن کے خواب بہت سہانے ہیں، جو ہر ملک کو جو ہے وہ لبرل اور پروگریسو سو کالڈ قسم کی جو باتیں ہیں. پروگریسو کیا ہوتا ہے چاہے اس سے ان کا تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات ہے کہ ایران میں ہونے والے معاملات، ایران میں کچھ جو پلانٹڈ کہا جا رہا ہے، کچھ جو احتجاج ہو رہے ہیں، یہ بات درست ہے کہ ایران میں مہنگائی، فائنینشیل ایشوز اور ان کی اکانومی کی وجہ سے، کیونکہ انٹرنیشنل سینکشنز جو ہیں امریکہ بہادر کی طرف سے اور دوسرے ممالک کی طرف سے، اس کی وجہ سے ان کی اکانومی تو ہمیشہ سے ہی ڈاؤن چلی آ رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی سروائیو کر رہے ہیں. اصل حالات یہ ہیں کہ اس وقت جو احتجاج ہو رہے ہیں اس پر کچھ لبرلز اور کچھ این جی اوز جو ہیں وہ بغلیں بجاتے ہوئے، خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے ہمیں سنائی دیتے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج ہونے جا رہی ہے، اور یہ جو ابھی رجیم آئے گی یا جو کچھ رضا پہلوی جو پہلے تھے ان کی رجیم کو بھی پروگریسو اور لبرلز قرار دے رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت خوشیاں تھیں، نہریں بہتی تھی. وہ اس چیز کو بالکل سامنے نہیں رکھتے کہ اس دور میں وہ ایران جو تھا اس خطے میں امریکہ کی کالونی تھا، ایک چوکیدار تھا، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ یہاں پر ایک ان کا پولیس اسٹیشن تھا، چوکی تھی. اس وقت انہی کے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی اگلا بادشاہ بننے کے لیے تیار ہیں، اپنی ٹائی وائی لگا کے وہ بھی کہتے ہیں کہ ایران کے عوام کی آزادی کے لیے میں بالکل تیار ہوں. ان تمام صورتحال پر آج ہم خصوصی تبصرہ کرنے کے لیے اور اصل پوائنٹ آف ویو کی کیا ہے، کیونکہ ہمارے میڈیا پر وہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان کے نامور دانشور، محقق اور پاکستان کے سینئر صحافی جناب علی جعفر زیدی صاحب، جو وقتاً فوقتاً شفقت فرماتے ہیں اور ہمارے چینل پر ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ ہمیں آگاہی اور اصل حقائق کیا ہوتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. مہربانی سر، اور شکریہ تمہارا بھی، ٹیم کا بھی، اور ان تمام ناظرین کا بھی جو تمہارے ویلاگز اور پروگرامز کو دیکھتے ہیں اور تمہاری جو پوسٹ ہیں ان کو پڑھتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ تم نے مجھے لیے. اور پاکستان کیا دنیا میں اس وقت حال ہے اتنی گمبھیر ہے، اور میڈیا چونکہ امپیریلسٹ فورسز اور ان کے نمائندوں قبضے میں ہے تو صورتحال بہت دھندلائی ہوئی ہے. تو اس میں ضروری ہے کہ تھوڑا سا نکھار پیدا کر کے لوگوں تک وہ بات پہنچائی جائے جو عوامی نظر ہے، حکمران طبقات کے حوالے سے نہیں ہے. تو اس لیے تمہاری کوشش کا بہت شکریہ. سر، ایران میں بالکل یہ حقیقت ہے کہ ایرانی عوام جو ہے وہ معاشی جو اس وقت ان پر حالات تھوپے گئے ہیں اس کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ضرور ہیں. 2009 میں ایک احتجاج ہوتا ہے، پھر 2017 میں ہوتا ہے، 2019 میں ہوتا ہے، 2022 میں ہوتا ہے، لیکن امریکہ بہادر اور اسرائیل کی رجیم چینج کی جو ایک کوشش ہے، جو خواب ہے، وہ پورا نہیں ہوتا. اس وقت کچھ متشدد جب مظاہرے ہوتے ہیں
تو یہاں پر بھی پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی خاص طور پر اس کو بہت اچھالتا ہے، جبکہ اگر ہم دیکھیں کہ امریکہ میں بھی ایک خاتون کی ڈیتھ کے بعد مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی ایسی شور و غوغا ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس کے پیچھے سر کیا عزائم ہے، اس کے پیچھے کیا انٹرنیشنل گیم ہے، اس کے بارے میں سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ گیم تو بہت پرانی ہے، علاقوں پر قبضہ کرنا، وہاں کے وسائل قبضہ کرنا اور اپنی حکومتیں بٹھا کر وہ مقاصد حاصل کرنا جو کہ پسند سامراجی ہیں، جو کہ آج کل کارپوریٹ کیپٹلزم جس کو ایک کارپوریٹ کہا جاتا ہے، یہ تو بہت پہلے سے ہیں. اور یہ عزائم کے یہ اپنے ان کا حصول کرتے رہے. تو آج کی جو صورتحال ہے ایران میں، وہ ایک تو انڈیجنس ہے، یعنی وہاں کے لوگ اس میں شامل ہیں، اور دوسرا پروٹیکٹڈ ہے. تو آج کل جو موومنٹ چل رہی ہے یا جو ہنگامے یا مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کے دو پہلو. ایک تو وہاں کے عوام سینکشنز کی وجہ سے اتنا عرصہ گزر گیا، یہ سینکشن اس لیے لگائے گی کہ جو ایران کا تیل ہے وہ کہیں نہ بکے اور ملک میں پیسہ نہ آ سکے، اور لوگوں پر مہنگائی اور انفلیشن اور اس قدر دباؤ پڑ جائے کہ اندر سے ایک تبدیلی کی لہر آئے اور لوگ کھڑے ہو جائیں. اور یہ سینکشن جو ہے یہ امریکہ ہمیشہ اسی مقصد کے لیے لگاتا ہے، جہاں پر بھی آتا ہے کہ وہاں لوگ مجبور ہو جائیں، معاشی طور پر اتنے بدحال ہو جائیں کہ اپنی حکومت چینج کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو ایک تو اس کا ہوئے، اور اس میں انٹرسٹنگلی جو ابتدا انہوں نے کی ہے وہ دکاندار ہیں، اور بعد میں پھر اور ایلیمنٹ بھی شامل ہوا. لیکن جو اس میں بے شمار اور فورس اینڈ فزیکل ڈالی گئی ہے، وہ کافی اس پہ تشویش کرنی چاہیے. کیونکہ 79 کے فوراً بعد جب انقلاب ایران میں آیا تو اس سے ہی ایران پر دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش امریکہ اور الائز کی رہی ہے. وقتاً فوقتاً انہوں نے وہاں پر فائنانس بھی کیا، مختلف تنظیموں کو فنڈنگ بھی کی، اور ان میں نیشنل کونسل آف جو ہے ریسسٹنس، اور ایک اور آرگنائزیشن ہے اس کا نام ہے پیپلز مجاہدین آرگنائزیشن MEK. تو ان کو تو فائنانس کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ وقتاً فوقتاً اپنی چھوٹی موٹی تحریک شروع کر دیتے. لیکن اس وقت دیکھیے کہ یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کے جواب میں حکومت کے حق میں مظاہرے ہیں وہ تو کئی گنا عوام مہنگائی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. عوام اس حکومت کو ختم کر کے رضا شاہ پہلوی یا امریکہ کی کسی بھی پٹھو حکومت کو وہاں وہ نہیں چاہتے. اور اس کا اگر پیرلل امریکہ یہ تجربہ وہی کرنا چاہتا ہے تو اس نے ڈاکٹر مصرف کے وقت میں پاکستان میں یہ کتاب چھپی تھی 1964 میں، ترجمہ اس کا انویزیبل گورنمنٹ. اس کا اردو میں نام تھا غیر مرئی حکومت. جی. تو اس کو لکھنے والے جو اس کے آتھر ہیں وہ آتھر تھے ڈیوڈ وائٹ اور تھامس روز. تو ان نے مل کر یہ پہلی بار کتاب جب لکھی، پہلی بار دنیا کو یہ بات سمجھ آئی کہ CIA کس طرح سے حکومتیں الٹاتا ہے اور وہاں پر کام آرائی کرتا ہے، اور کس طرح CIA ان کو فنڈ کرتا ہے.
یہ بات امریکہ کے لوگوں کو بھی نہیں پتا تھی. اور اس کتاب میں پوری تفصیل ہے کہ کس طرح انہوں نے مصدق کی حکومت کا تختہ الٹا. اور اس وقت میں اس پروجیکٹ پر $1 ملین سینکشن کیے گئے تھے, CIA کو دیے گئے تھے. اور انٹرسٹنگلی اس وقت جو امریکہ کے ڈلس برادرز ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں تباہی کی بنیادیں ڈالی, ویتنام, کیوبا, ایران, تو یہ 1951 میں مصدق کی حکومت بنتی ہے. اور یہ دونوں بھائی, ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا اور دوسرا CIA کا ڈائریکٹر. تو دنیا میں امپیریلسٹ جو سوویت یونین اور امریکہ کی کولڈ وار کے درمیان جو بھی کشمکش تھی, اس میں اپنے مقاصد اچیو کرنے کے لیے اور اپنی حکومت اپنے حق میں بنانے کے لیے ان دونوں نے بہت ہی گندا کیا, اور اب تک دنیا اس کو بھگت رہی ہے. ویتنام تھا, کیوبا تھا, ایران تھا. سو مصدق کی حکومت کیوں انہوں نے ختم کرنے کا پلان کیا؟ اس لیے کہ مصدق سے پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا. ایران کا جو تیل ہے وہ امریکہ اور امریکہ اینگلو ایرانین جو کمپنی تھی جو بعد میں BP کے نام سے جانی جاتی ہے ابھی تک, تو تیل تو اچھا تھا, لیکن اصل میں تو تیل ایران لوگوں کا تھا. مصدق نے اس کمپنی کو اپنے یعنی تیل کو نیشنلائز کیا اور اس کمپنی کو ملک سے بھگایا. تو دیٹ واز دی ٹرننگ پوائنٹ اگینسٹ مصدق کی حکومت تختہ الٹنا چاہیے. اچھا, آج بھی اگر تیل اور دنیا کے وسائل امریکہ کے نہیں ہیں تو پھر وہ کسی کے نہیں ہیں. وہ اگر اس کے ہے تو تب ٹھیک ہے, حکومتیں اس کو سپورٹ کر رہی تو ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اس کا کردار یہ ہے جو پنجابی فلموں میں ہمارے یہاں وہ کیا نام تھا, بہت اچھا ایکٹر تھا پنجابی فلم, سلطان رائی. تو آج کا ٹرمپ نے شاید پنجابی فلمیں بہت دیکھی ہیں یا پاکستان میں جو کے طریقے ہیں ان کو وہ غور سے دیکھتا ہے کہ اندھیرے میں اٹھا لو, فلانے کی زمین قبضہ کر لو. قبضہ گروپ کو بھی شاید وہ ڈیٹیلز دیتا ہوگا. تو اس نے یعنی انلارج کر دیا پاکستان کے جو طریقہ حکمرانی کے ہتھیار ہیں یا پنجابی فلم پرانے وقت کی تھی, اس نے پوری دنیا پہ سلطان راہی بن کے وہ پورا جو ماڈل ہے اس کو امپوز کر دیا. بالکل ایسے میرا نہیں تو پھر کوئی نہیں لا سکتا. تو یہ اور اس کے لیے بہت آسانی سے وینزویلا کو آسانی سے ہڑپ کیا. دنیا کا سب سے جو ذخائر میں تیل کے ذخائر میں سب سے امیر ملک ہے, امیر امداد کے ذخیرے سب سے اتنا ہیں تیل کے, وہ وینزویلا. اس کو بہت آسانی سے اس نے اپنے قبضے میں کر لیا. اور اس کے بعد وہ گرین لینڈ اور ایران اس کا اگلا ہدف ہے. اب یہ دیکھنا کتنا آسان ہوگا. لیکن کمنگ بیک ٹو کمپیریزن ود مصدق, تو مصدق جو تحریک اس کے خلاف چلائی گئی اس میں بے شمار ایسا آیا. وہاں کے دکانداروں کو, جیسے دکاندار ہیں ان کو موبلائز کیا, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ راول دستہ تھے. 1951 میں مصدق آتے ہیں اور 72 ووٹ لے کر, ان کے اگینسٹ 12 ووٹ پڑے تھے اور 72 ووٹ لے کر منسٹر بنے تھے. یعنی جمہوریت کا جو چیمپئن امریکہ اور برطانیہ
انہوں نے اس جمہوری جو فیصلہ تھا عوام کو اس کو قبول نہیں کیا اور تیل پہ قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے اس حکومت کو ختم کیا اور وہ بادشاہ رضا شاہ جو بھاگ گیا تھا اٹلی اس کو واپس بلا کے انسٹال کیا اور پھر 73 سے لے کر 79 امریکہ کی کالونی تھا جیسے تم نے کہا بلکہ ان کی چھپی تھا اور پاکستان اس کا الائی تو یہ خطہ پرامن تھا امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا برطانیہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا اور معاملات ٹھیک چل رہے لانگ ایز یہاں کے وسائل پر ان کا قبضہ تھا 79 میں جب تبدیلی آتی ہے تو وہ تبدیلی بنیادی طور پر امریکہ کی ہیجمنی کی یا امریکہ کی سامراجیت کے خلاف تھی اس لیے کہ امریکہ کی نمائندگی رضا شاہ پہلوی کرتا رہا پورے ملک قائل امریکہ کے تھے اس پورے کا چوکیدار رضا شاہ پہلوی تھا اور تو لوگوں میں بہت ریسسٹنس اس لیے جو وہاں اس کی انٹیلیجنس رضا شاہ پہلوی دو طاقتوں پر یا دو انسٹیٹیوشنز پر کی بنیاد پر حکمرانی کر رہا تھا ایک تھی جو کہ اس کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی اور دوسری فوج تو سب جو تھی وہ اتنی پینیٹریٹ گئی تھی سوسائٹی میں کہ گھر کا اگر 4 گھر کے لوگ ہیں تو 2 لوگ سابق کے تھے اور انٹیلیجنس ان کو انٹیلیجنس اتنی وہاں پھیلی ہوئی تھی لیکن کیا ہوا اس کا جب خاتمہ تو نہ وہ فوج بچا سکی نہ بچا سکی اور اس کو قبر کی جگہ بھی امریکہ نہیں دی تو انجام جو یہ ہوتا یا اور بھی ہمارے یہاں دولت کا ہوا اور لوگوں کا ہوا تو یہ بھی رکھنا چاہیے ان کو جو امریکہ کے آشیا بردار بنتے ہیں اس کے مفادات تحفظ کرتے ہیں تو اب جو تحریک چلی ہے اس کا بھی پیٹرن بالکل وہی ہے امریکہ اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسی ماڈل پر اسی فارمولے عمل کرتے ہوئے ہم اس حکومت کو ختم کر سکتے ہیں سر آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہاں پر ایک اگر ہم رضا شاہ پہلوی کے دور کو دیکھیں جو یہاں پہ آج کل بہت ہی اس کو گلیمرائز کر کے پیش کیا جا رہا ہے وہاں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت پروگریسو دور تھا اس کے دور کے سر جبر کی جو بات ہے اس کو جب آج کے دور میں یہ صرف آج کا جو لبرل طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ رجیم تو بہت ظالم ڈکٹیٹر ہے یہ کوئی امریکہ کے خلاف نہیں ہے انہوں نے اپنا جبر قائم کیا ہوا ہے تو سر اس کا جو دور تھا اس کو یہ بڑا گلیمرائز کر کے آج کل پیش کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقی پروگریسو دور تھا ترقی کا دور تھا وہ رضا شاہ پہلوی کا جو زمانہ ہے جیسے میں نے کہا کہ ہر گھر میں 4 گھر کے اگر فرد تو 2 اس کے جاسوس جو شہر تھا اس میں نظر آتا تھا کہ دولت ہے لوگ ماڈرن ہیں لڑکیاں اسکرٹ پہنتے ہیں تعلیم ہے ادروائز پورا ایران اس قدر غریب تھا کہ ان کو 3 وقت میں سے 1 وقت روٹی ملتی تھی اور غربت کا اپنی جگہ جبر اور ظلم اور کا خوف اتنا کہ لوگ بھی بات نہیں کرتے تو یہ جو اور یہ لوگ حد تک حیران ہوا کہ مصدق کی جو اتحادی تھے اس میں ہدا پارٹ اور آیت اللہ کا شانی تھے ان 2 نے مل کر ہیلپ کی تھی ڈاکٹر مصدق کی آج وہی تو وہ لبرل ہو کر امریکہ کے اقدامات کی تعریف کر رہی یہ کتنا بڑا محبت یہ ہے کہ سوویت یونین کے بعد
وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا تو اب سوشلزم اور کمیونزم کی بات بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. تو حالانکہ سوشلزم کمیونزم ایک فلسفہ ہے, ایک معاشی نظام ہے, اس کا سوویت یونین کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے سے اس سائنس کا کیا تھا؟ اگر تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد اب خاص طور پہ پاکستان کا بھی اور یہاں کا بھی جو لبرل ہے وہ پرو امریکہ ہو گیا اور وہ امریکہ کو نجات دہندہ سمجھتا ہے. اور اس دوران ہوا یہ ہے پچھلے کئی دہائیوں میں کہ امریکہ نے اپنی این جی او انسانی حقوق کا نام, امریکہ نے بھی یورپ نے بھی, اور وہ سب کی سب فنڈڈ ہیں باہر سے. آپ کا ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے پاکستان کا یہ باہر کا فنڈڈ. یس. انسانی حقوق کی بات یہ غزہ میں جو کچھ ہوا, وینزویلا میں جو ہوا, جو دنیا میں ظلم اور استبداد ہو رہا ہے, میں نے آج تک پاکستان کی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں جو ہیں نہ ان کا کوئی بیان دیکھا اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی احتجاج ہوتے دیکھا. تو یہ لبرل کہلانے والے لوگ یا تنظیمیں یہ بھی اسی طرح سے ہیں جیسے کہ ایران میں پلانٹڈ تنظیمیں تھیں اور ان کو فنانس کرتا ہے اپنے مقاصد کے لیے. اور یہ لوگ اچھل کر بجائے ملک اور قوم کی بات کرنے کے امریکہ کے تحفظ کی بات کرتے ہیں اور اس طرف ہی منہ کر دیکھتے ہیں. قدم ان کے زمین پر جو زمین ہے زمین پاکستان وہاں پر ہے, منہ میں اٹھایا ہوا ہے امریکہ کی طرف. ان کو معلوم کہ ان کے قدموں سے جب زمین نکلے گی تو امریکہ کسی کی ہیلپ نہیں. بالکل. تو یہ لوگ پلانٹڈ فائنانس ویسٹ میں بھی جو میڈیا ہے وہ بہت بغلیں بجاتا ہے کہ ہاں انقلاب آ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو جائے گا, جبکہ ابھی سیچرڈے کو ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ ایران آزاد ہونا چاہتا ہے لیکن لگتا ہے کہ ابھی وہ پوری طرح تیار نہیں ہے. جی جی. اور اگر ضرورت ہوگی تو ہم مدد کریں گے جو مظاہرین ہیں. اچھا, ایک اور بات کی ہے, جو مظاہرے ہو رہے ہیں دن میں وہ لاکھوں لوگ جو حکومت کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں وہ دن میں ہوتے ہیں. یس. اچھا, یہ جو مظاہرین ہیں جو پلانٹڈ ہیں ان کے مظاہرے رات کو ہوتے ہیں اور رات کو یہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, جلاتے ہیں. اب ایران کا کون سا شیعہ, وہاں پر 99% یا 95% تو شیعہ ہیں. یس. وہ کون سا شیعہ ہے جو مزارات ہیں یا مسجدیں ہیں ان کو جا کر بے حکومتی کرے گا اور ان کو توڑ پھوڑ کرے گا. یس. کوئی بھی شیعہ اب کتنا بھی لبرل کیوں نہ ہو جائے وہ یہ کام, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ایران کے لوگ نہیں ہیں, باہر سے بھی بھیجے گئے. اور اب تک سن گیا ہے 10,000 اریسٹ ہو گئی ہیں اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ باہر کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں. اس میں سے اکثریت سر انڈیا اور افغانستان کے جو شہری ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. وہ ان مظاہروں میں جو ہے آگ لگانے میں اور ان چیزوں میں وہ کافی آگے تھے. ہاں, اور انڈیا میں تو موساد بہت ایکٹیو ہے. یس. اور ایکچولی بہت سی چیزیں نہیں آتی سطح پر. یہ جو ایران میں سیکیورٹی لیب اور سلمانی کا ہو یا حسن نصر اللہ کا, جی جی, یہ سیکیورٹی لیب جیسے ہوا ہے. اور 10 سال پہلے اسرائیل نے کہا کہ ہم ہائیسٹ لیول پر پینیٹریٹ کریں گے. یس.
انہوں نے کیا. اب اس میں دیکھنا یہ اور دلچسپ ہے یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ موساد کے جو ٹوٹل ایجنٹ ہیں وہ صرف 2000 موساد کے 2000 اپنے ہیں صرف 2000. اور یہ 2000 اس طرح سے ممکن ہے کہ دنیا بھر میں انہیں ادھم مچایا ہوا ہے. مڈل ایسٹ سارے کا شام ختم ہو گیا, غزہ کا تباہی ہو گئی, لیبنان کا بالکل اسے اجاڑ دیا, یمن میں تو یہ 2000 کیسے؟ تو یہ 2000 کی ہیں. موساد کی جو مدد کرتے ہیں, انٹیلیجنس چینج ہو یا فزیکل, اس میں سی آئی, ہمارے یہاں برطانیہ کی MI6 اور انڈیا کی را, یہ مل کر ایکسچینج کرتے ہیں انفارمیشن, اور تب یہ 2000 جو ایجنٹ ہیں موساد کے, یہ تب ہیں. اب یہ بات اب تو گئی ہے لیکن اس کو ہائی لائٹ اس لیے کرتے کہ بہت سی ایجنسیاں جڑی ہوئی ہیں موساد کے ساتھ, تو وہ ایکسپوز ہوتی ہیں. اب اگر اس علم اتنا سب کرنے کے بعد اور ہائیسٹ لیول پر پینیٹریٹ کرنے کے بعد ایران کی حکومت ڈیل نہیں کروا سکتی, تو دیر از اے ریزن. لوگ مہنگائی سے ضرور ہیں, سینکشنز کی وجہ سے وہ امریکہ کی بالادستی نہیں چاہتے, بالکل ایسے وہ غلام نہیں بن, وہ ایک آزاد زندہ قوم کے طور پر سر اٹھا کر چلنا چاہتے, اور اپنے تیل کو اپنے لیے, وہ تیل کی دولت کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں, جس پر نہیں لگی ہوئی ہے. اور بے شمار دولت ہے, ایران کے جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ فریز کیے ہوئے ہیں. تو یہ بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے الائی وہ حکومتیں تبدیل کرواتے ہیں کہ عوام پر مہنگائی اور غربت جب ہوگی تو پھر وہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. تو ان مظاہروں میں نہیں نظر آتا جو حکومت کے حق ہیں. سر پہلے تو امریکہ جو ہے کچھ خفیہ رجیم چینج کرتا تھا, اور یہاں پہ پاکستان میں بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں اور دنیا بھر میں, لیکن اب ٹرمپ کی کھلے عام دھمکیاں ہر ملک کو, جیسے ابھی اس نے وینزویلا میں کھلی بدماشی کی ہے, اور اس کے بعد اس نے کیوبا کو دھمکیاں دی ہیں, گرین لینڈ پر قبضے کا پلان ہے, میکسیکو کو دھمکیاں دے رہا ہے. ان تمام کو اب تو وہ کھلے عام ہے. وہاں پہ جو دوسرا سر کلب ہے جس میں رشیا اور چائنا ہے, ان کا کیا کردار ہے, وہ آئندہ کیا کریں گے؟ اب جیسے ایران میں بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ایران جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ پلے کا ملک ہے, اس میں سر آپ چائنا اور روس کا, کیونکہ وینزویلا کے بعد کچھ بہت بڑی ہمیں یعنی کہ ڈائریکٹلی کوئی ایسا ایکشن نظر نہیں آتا, انڈائریکٹلی ڈیفینیٹلی چائنا کا ایک اہم وہاں پہ کردار ہے. آپ اس کو سر کیسے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کھلے عام جو ہے وہ رجیم چینج پہلے خفیہ کرتا تھا, اب تو کھلے عام دھمکیاں دیتا ہے اور پریزیڈنٹس کو اٹھا کے لے جاتا ہے, جو کہ تاریخ میں اس طرح کے آپریشن بھی پہلی بار ہی ہوا ہے. ہاں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ فلم کا ہیرو بن گیا ہے جی سر, اور بالکل اس طریقے سے بدماشی کر رہا ہے. اور یہ بدماشی میں کے جو الائز ہیں یورپین, ان کو فکر ہوئی ہے کہ اگر گرین لینڈ گیا تو پھر نیٹو, اور اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر گرین لینڈ مجھے آسانی سے نہ دیا تو میں زبردستی کروں گا. جی, اور ڈنمارک نے اور باقی انہوں نے کہا کہ جب تک لڑیں گے ہم آسانی سے اپنا گرین لینڈ نہیں دیں گے. اور گرین لینڈ میں روس اور چین کے بھی بہت سے انٹرسٹ ہیں, ان کی میرینز بھی وہاں موجود ہیں. اور تو یورپ میں
جائے خود امریکہ اور یورپ کے درمیان ایک تضاد کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس تضاد کے نتیجے میں شاید نیٹو کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے، اس لیے کہ نیٹو کے ذریعے یورپ کی حکومتوں کی حفاظت امریکہ کرتا ہے۔ اور مثلاً برطانیہ میں 10,000 صرف فوجی ہیں، وہ کیسے یعنی ڈیفینس کے لیے تو وہ دفاع کرتے، اسی لیے یورپ اس طرف جا رہا ہے، اپنے اپنے ملک کا دفاع جو ہے اس کو مضبوط کیا جائے اور یورپ کی ایک نیٹو ٹائپ بنائی جائے۔ تو اگر نیٹو ٹوٹتا ہے اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں اپنے نیٹو اور یہ سب کو واپس میں نکل کے اور تمہارا دفاع کرنا بند کر دوں گا، تو اس تمام جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں اس پر یورپ اور امریکہ کے درمیان ایک کنٹرڈکشن ڈیولپ ہوگی۔ دوسرا، وہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ وینزویلا میں روس اور چین آئے گا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر وینزویلا اور ایران پر کچھ ہوا تو ہم مقابلے پر آئیں گے، ہم اس کو ایسا نہیں ہونے، لیکن وہ ہو گیا اور ہو گیا، بلکہ وینزویلا کے جو تیل پر قبضے کا معاملہ ہے اس میں چین کا 80% تیل چین کو جاتا تھا، اور چین ہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے امریکہ نے تیل اپنے قبضے میں لیا ہے۔ اصل بات ہے چین کو آئسولیٹ کرنا اور چین کی تیل کی سپلائی کو بند کرنا، بلکہ اس نے ابھی پرسوں یا کل غالباً پریس کانفرنس کہا کہ اگر میں وینزویلا کو نہ تھا تو روس اور چین وہاں وینزویلا پر تو ان کا قبضہ تھا۔ بالکل اسی طرح وہ گرین لینڈ آرکٹک اوشن کے بارے میں یہی کہا ہے کہ میں نے نہ لیا تو وہ چین اور روس آ جائیں گے۔ چنانچہ چین اور روس کا خوف دکھا کر اپنے یہ جو کے کام ہے اپنی عوام بتانے کے لیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے، تو اس نے چین اور روس سامنے رکھ کر دشمن کے طور پر وہ یہ اپنے کام کر رہا ہے۔ لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے، کیا یہ ہو سکتا؟ مطلب وینزویلا کی صورت کچھ اور، ایران نے ابھی جو بیان کیا ہے کہ اگر ہم پہ کچھ حملہ کیا گیا تو ہم ایران امریکہ کی جتنی یہاں پر بیسز ہیں، جتنے جہاز، جتنی انسٹالیشنز ہیں اور اسرائیل، ہم پوری اپنی طاقت کے ساتھ اس پر حملہ کریں گے۔ اچھا، ایران نے یہ بھی کیا، یس، اور ایران کی جو ریولوشنری گارڈز وہ وینزویلا میں یا کسی بھی اور جگہ نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، ایران اس سے ہم بھی چلا گیا، حماس بھی اس طرح میں نہیں ہے، حزب اللہ بھی اس طرح نہیں ہے، ترکی اپنے ایک منافقت کا رول ادا کرتا ہے، سعودی عرب اس کا انٹرسٹ ہے کہ ایران کسی طرح سے اس کا جو اینٹی اسرائیل یا اینٹی امریکہ رول ہے وہ ختم ہو، اور مڈل ایسٹ میں جو اور شیخڈمز ہیں جو ابراہیم ایکارڈ کا بن چکی ہیں، خاص طور پہ یو اے، تو یہ سب کے تو امریکہ اسرائیل آئی ہو چکے، اس کے باوجود ایران کا اتنا بڑا سٹینڈ لینا، اور ابھی سے لیکن 10 سال میں جنگ لڑی ہے عراق کے خلاف، یس، صدام کی 10 سال اس پہ جنگ مسلط کی گئی تھی، اور صدام نے امریکہ اور اس کے الائز کی جنگ لڑی، پھر جو صدام نے کیا وہ بھی سامنے ہے۔ تو ایران نے وہ جنگ لڑی کے بعد سینکشنز ہیں، اور اتنا لمبا عرصہ ہے
لیکن اس نے جو ترقی کی ہے ان تمام سالوں میں وہ شاید اگر ٹینشن نہ ہوتی تو نہ کر سکتے، خاص طور پہ اپنی ٹیکنالوجی میں اور اپنی جو سائنس ہے اس تو اٹ وونٹ بی دیٹ ایزی. اور ایران کے خلاف اوپنلی مسلم ممالک کی طرف سے آنا بھی بہت مشکل ہوگا کہ اوپنلی ٹرکی یا کوئی اور نیبرنگ کنٹری کوئی بھی ایران کے خلاف اوپنلی آپ کے خلاف الائی بن جائے دفاعی ملیٹریلی ممکن نہیں. اس لیے اور اسرائیل کی یہی کوشش ہے کہ یہ جو ہے یہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہو. اور کب سے نتنیاہو کی یہ کوشش ہے کہ امریکہ انوالو ہو جائے ایران کے ساتھ. تو ابھی تک تو امریکہ نے جو کیا ہے اور ایران نے بھی اپنے کارڈز اچھے پلے کیے ہیں، تو اس لیے وہ ہوتا نظر نہیں آتا جو کہ چاہتا ہے آسانی سے وینزویلا کو لے، لیکن گرین لینڈ کو لینا یا کولمبیا جیسے کو بھی جو وینزویلا کے ساتھ ہے اس کو یا ایران کو یہ آسان. بالکل سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لیٹ سپوز یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کسی بھی طریقے سے رجیم چینج کرنے میں یا حکومت چینج کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد اس خطے میں کیا تبدیلیاں آئیں گی اور کس طرح سے یہ خطہ تبدیل ہوگا؟ جو ان کا پلان وہ تو ایکارڈ ہے اور اس انہوں نے حاصل کرنا ہے. گریٹر اسرائیل اس کو کہا جا سکتا اور یہ سارا معاملہ اب گریٹر اسرائیل میں یو اے ای سب کے ساتھ یعنی اس منصوبے میں وہ اوپنلی اسی طرح کچھ اور ممالک ہیں جو شامل ہیں لیکن وہ نہیں کرتے موراکو وغیرہ وہ نار دے. لیکن میٹر کرتا ہے کہ کتنے ممالک بات ہو چکے ہیں. اگر ایران میں اگر اور یہ بہت بڑا اف ہے اگر یہ ہوتا تو پھر اتنے ہی کیا پوری دنیا کا جو معاملہ ہے اس کو بڑی اکھڑ پکھاڑ ہوگی کیونکہ یہاں ہیں روس کے بھی اور چین کے بھی اور جو ایران ہے وہ اس وقت جتنے ڈرونز ہیں وہ اس کی اکثریت ایران سے مینوفیکچر ہو کے رشیا جا رہی. تو روس یہ ایک بہت بڑی سپلائی ہے ایران سے. چین کا تیل ایران سے ہے اور یہاں اور بھی بہت سے انٹرسٹ ہیں جو کہ رد پر آئیں گے. اور اگر یہ علاقے میں یہ تبدیلی ہو جاتی اول تو ہوگی نہیں، اگر ہوئی تو وہ پرو امریکہ اگر ہوئی تو وہاں کے عوام اس کو قبول نہیں کریں گے. اور اگر انہوں نے قبول کر لیا اور غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا تو پھر اس پر دنیا کی طاقتوں میں ٹکراؤ ہوگا اور اتنی آسانی شاید روس اور چین شاید اس طرح جو عالمی جنگیں ہوتی ہیں اس طرح کی تو شاید نہ ہو کنونشنل اور یہ، لیکن ایک خطے میں وہ اپنا آسانی سے نہیں جانے دیں گے. تو لگتا نہیں کہ یہ ہو پائے. یہ جو بڑک مار رہا ہے جو قبضے کر رہا ہے لاہور کا قبضہ گروپ بھی اس نے اسٹڈی کیا ہے لگتا ہے جی جی. لیکن قبضہ گروپ اور اچھا اور انٹرسٹنگلی انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑا گئی ہیں. انٹرنیشنل جتنے ادارے ہیں خاموش ہیں. وہ تو سر وہ کہہ رہے ٹرمپ نے انٹرویو میں کہا ہے کہ مجھے عالمی قوانین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اور اسی طرح ہمارے یہاں اسٹامر
चुप है, यानी दुनिया भर में तो जमहूरियत कुछ और जुल्म नजर आते हैं, और ये जो गुंडागर्दी हुई है इस पे बिल्कुल खामोश है। यस यहाँ एहतजाज अभी सैटरडे को बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है। यस वो क्या जमीन जुम्बिश न जुम्बिश गुल मोहम्मद, वो गुल मोहम्मद हमारा खामोश बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं, लोगों में बहुत रिजेंटमेंट है। दुनिया भर में वेनेजुएला के हवाले से बहुत बड़ी रेजिस्टेंस हुई है, अभी तक हो रही, रूस निकल रहे हैं, और ये खैर बहुत बेशरम अमेरिका का जो काउबॉय कल्चर था ना, यस सर कि किसी कत्ल कर दिया ऊपर खड़े होकर हंसना शुरू कर दिया, तो वो लगता है कि पावर में है और मार मूर के दुनिया पे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये अमेरिका के अवाम भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वहां तक की जुलूस और हंगामे हो रहे। ट्रम्प ज्यादा देर शायद इस तरह ना कर सके, तो ये बात के अगर इस रीजन में तरक्की हुई तो फिर क्या होगा, ये तो लगता है कि नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त नायब फरमाया। हम इन हालात पर जो दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं आपके साथ वक्तन फ़क्तन फिर हम आपके रिक्वेस्ट करेंगे ताकि जो असल हकायक हैं, जो असल पिक्चर है वो हमारे नाजरीन तक पहुंचती रहे, क्योंकि हमारा मीडिया तो इस वक्त बिल्कुल खामोश और बिल्कुल अगर बात करता भी है तो वो अमेरिका के शादियाने बजाने के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। हाँ, और एक और बात दिलचस्प है जिसको अंडरस्टैंड या उस पर नजर करने की जरूरत है कि शिया कम्युनिटी ने बजाय खुद तकसीम पैदा कर दी गई है, सिस्तानी फॉलोअर, यस मिनाई के फॉलोअर, आगा खोई के फॉलोअर, और ये तीनों चारों आयतुल्लाह के हवाले से या जो के जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद का सबक पैदाइश और पैदा होने के बाद मजलिसों से सारी उम्र खड़े इसी उस अपने जज्बे में के जुल्म के खिलाफ में खड़ा होना है, वो आपस में तकसीम हो गए। बिल्कुल है। तो फिर ये एक अमेरिकन इंपीरियलिज्म की कामयाबी होगी। इस पे अलग प्रोग्राम होना चाहिए। बिल्कुल हाँ जी सर। ये जो मर्जा वाला मामला है ये है क्या और क्यों है? यस सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सर।